بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے آخری رمضان کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اور آج کے دور میں وہ نشانیاں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ کیا آنے والا رمضان آخری رمضان ہوگا؟ کیا یہ رمضان قیامت سے پہلے کا آخری رمضان ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور قیامت ضرور آئے گی، یہ ایک سچائی ہے، لیکن اس دنیا سے محبت کرنے والا انسان اسے ماننا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کائنات یونیورس کو بنایا ہے، ویسے ہی ایک دن یہ ختم بھی ہوگی۔ ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان کو قیامت کے دن اپنے اچھے برے اعمال کاموں کا بدلہ ملے گا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنین میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی نشانی کے بارے میں بات کریں گے جو ہر مسلمان کو جاننی چاہیے۔ اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں آنے والی الگ الگ آفتوں اور مصیبتوں سے بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں۔ یہ آخری رمضان کیسا ہوگا؟ اس رمضان میں کون کون سے عجیب واقعے ہوں گے؟ اس رمضان میں لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو جائیں گے؟ اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اس سال زلزلے زیادہ کیوں آئیں گے؟ کیا آج کے زلزلے قیامت کی نشانی ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری رمضان میں ایک سال کا کھانا جمع کرنے کی نصیحت کیوں دی؟ اس رمضان میں آنے والے فتنوں برائیوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل بتایا تھا؟ دوستو، ان سبھی سوالوں کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی جانکاری بڑھے اور آپ قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں سے خود کو اور اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہے۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء اکرام نے اپنی اپنی امتوں کو خبردار کیا۔ میرے دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں الگ الگ سائنسدان الگ الگ قسم کے رائے پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت قائم ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی شروعات ہوئی اس کا انت بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا، اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے طور پر قیامت کا قائم ہونا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں سامنے آئیں گی، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پوری طرح سے خبردار کر دیا تھا کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانوں کے حساب سے 3 درجے رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے، جو ان نشانیوں کو کہتے ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات بالکل صاف طور پر ظاہر ہو جائیں گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات ایک سال کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مخلوقات بھی سہم جائیں گے، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر کھمبے کی طرح کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی طرف سے مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے شروعاتی حصے میں آئے گی یا بیچ والے حصے میں یا آخری حصے میں آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز آدھے رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب آدھے رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کا کنوارا پن ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون بچ پائے گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو آئے گی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی القعدہ کے مہینے میں خاندان خاندان کے آپس میں جھگڑے ہوں گے، اور ذی الحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو جگا دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف عورتیں اپنے کمروں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو
تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا: اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ میرے دوستو، جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے ختم ہونے کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب ہو گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنی ہے، ایسے ہی جیسے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رمضان المبارک کے لیے تیاری فرماتے تھے، اور صحابہ بھی تیاری کرتے تھے۔ ہم اگر آج سے 8-10 سال پیچھے چلے جائیں تو الحمدللہ ہمارے گھروں میں اس طرح کا ماحول ہوتا تھا کہ ہم پہلے سے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ کیسی تیاری؟ خاص کر گناہ کے جو ذرائع ہوتے تھے ان کو ہم بند کر دیتے تھے۔ یوں تو سال بھر ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک امت کا مہینہ حضور نے اسے قرار دیا ہے، تو اس میں خصوصیت کے ساتھ بچنا بھی ضروری ہے۔ اور پہلے ہم ان چیزوں کو کرتے تھے کہ ٹی وی وغیرہ گھروں میں ہے، پردے ڈال دیتے تھے، چادریں ڈال دیتے تھے، یعنی مہینہ بھر گھر میں اگر کوئی آواز آئے گی تو وہ تلاوت قرآن کی ہوگی، رب کے ذکر کی ہوگی، باتیں اگر ہوں گی تو روزہ اور افطار کی باتیں ہوں گی، سحری، اللہ کے حمد، رسول کی نعت، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ کوئی سیریل نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی مووی نہیں، کوئی فلم نہیں، کوئی لافٹر چینل نہیں، یہ ساری چیزیں پہلے لوگ کرتے تھے۔ آج بھی ہم اسی طرح تیاری کریں، اس عہد کے ساتھ ہم کریں کہ اس 1 مہینے میں ہم مسلسل گناہوں سے بچیں گے، اور یہ عہد بھی رہے کہ انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، اور سال بھر ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ نیکیاں کر لیتے ہیں لوگ لیکن گناہوں سے بچ نہیں پاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ تقوی اور پرہیزگار جسے کہا گیا ہے، نیکی کرنے کا نام صرف تقوی نہیں ہے، نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا، تب انسان متقی کہلاتا ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہو، نماز پڑھ کر وہ زناکاری کر رہا ہو، نیکی تو کیا لیکن بدکاری بھی کر لیا، نمازی ہے، حاجی ہے، چوری کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا مطلب؟ ماں باپ کو ستا رہے ہیں، نیکی تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس نیکی کے ساتھ اگر ہم برائی سے بھی بچ جائیں تو پھر اسے تقوی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم تیاری کریں کہ ہم رمضان المبارک کو کس طرح گزاریں گے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے تیاری فرماتے تھے، بلکہ بزرگان دین کے حوالے سے کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے تقریباً 6 مہینے پہلے وہ رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کرتے تھے، استقبال کرتے تھے اور اس کی تیاری کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تھا تو صدمے میں وہ 6 مہینہ گزار دیتے تھے کہ اتنا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس طرح وہ ہر سال رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، ایک کام صرف عہد کر لیں کہ ہر گناہ سے ہم بچیں گے اور کوئی بھی نیکی کا لمحہ ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس بہار کو ہم پورے سال اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر انشاءاللہ دل میں بھی انقلاب آئے گا، گھر میں بھی انقلاب آئے گا، روح میں بھی انقلاب آئے گا، زندگی چینج ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے گا۔ دوستو، جو شخص رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری سب سے پہلے دے، اس شخص پر جنت واجب ہے۔ کیا یہ حدیث مبارک ہے؟
کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ اس طرح کے میسیجز نوجوان طبقے میں بھیجے جا رہے ہیں اور سوالات پوچھے جا رہے ہیں، تو اسی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ یہ مہینہ آئے یا وہ مہینہ آئے تو یہ کرو تو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ بخاری میں، مسلم شریف میں احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر یہ جھوٹی بات فارورڈ کی جاتی ہے، تو سن لیجئے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور بخاری میں ایک اور حدیث دوسرے الفاظ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، جو ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہے اور میرا نام لے کر بیان کیا جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے جو ہم اور آپ کے لیے بڑی عبرت کی یہ روایت ہے۔ ہم اور آپ میسیجز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، نہ کوئی تحقیق، نہ کچھ کیا، نہ جانکاری لی، بس فارورڈ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے، آگے بھیج دے۔ اب یہ جھوٹی بات رسول اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسم دلا کر، کعبے کی قسم دلا کر، اور نہ جانے کیا کیا اس کے ساتھ لپیٹ کر اس جھوٹی بات کو آگے فارورڈ کیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بھیج دو جنت مل جائے گی۔ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ سراسر من گڑت بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ اپنے لیے یہ سمجھ لیں کہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور جو لوگ تحقیق کیے بغیر آگے فارورڈ کر دیتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ذرا تحقیق کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی باتوں کو بیان کر دے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق کر لیں، اپنے علماء سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔